اچھا بھائی، رمضان میں انتقال کی کیا فضیلت ہے؟ کیا رمضان میں مرنے والے کی کوئی زائد فضیلت ہے؟ کیا اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا؟ محمد اویس انڈیا سے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جو جمعے کی رات کو انتقال کرے گا اس کے عذاب قبر نہیں ہوتا، بعض میں آتا ہے جو رمضان میں انتقال کرے گا اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، پھر بعض میں آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہٹا لیا جاتا ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے صرف رمضان میں ہٹایا جاتا ہے۔ لیکن اس بارے میں جتنی روایتیں سب ضعیف ہیں اور بہت زیادہ ضعیف ہیں، تھوڑی بہت ضعیف بھی نہیں ہیں۔ تو بعض علماء نے دیکھا کہ چلو روایتیں ہیں، اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ بخشش ہو جائے گی، لیکن حقیقت جو ہے نا دلائل کی قوت کی روح سے ان روایتوں میں جان نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے تو دیکھیں کچھ بھی امید لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی طرف منسوب کر کے کہیں اللہ کی طرف یقینی طور پر، تو اسی بات کی نسبت کی جائے گی جو اللہ کے رسول نے کہی ہے، اور جو اللہ کے رسول سے ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہے اس بات کی نسبت تو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نسبت کرنے میں جو ہے نا میری رائے تو یہ کہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو بھی مقدس جگہیں ہوں، مقدس مقامات ہوں، تو ان مقدس جگہیں اور ان مقدس مقامات میں موت کی ویسے ہی ایک فضیلت ہے۔ تو جمعے کا دن اور جمعے کی رات بھی مقدس، اور رمضان بھی مقدس ہے، اور روزے کی حالت میں موت پر صحیح حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں جس کی موت واقع ہوگی جنت میں داخل ہوگا، اس پر مسند احمد کی صحیح روایت موجود ہے۔ تو اور رمضان میں اگر کوئی کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو ہم اللہ کی رحمت سے امید کر سکتے ہیں کہ اس پر رحمت زیادہ ہوگی، جیسے مدینہ میں موت ہے، مکہ میں موت ہے، یا جنت البقیع میں دفن ہونا، یہ سب فضیلت والی چیزیں تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں تمام احادیث کو اور قرآن کی آیات کو جمع کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی بہت ساری آیتوں کو اور احادیث کو سامنے رکھتے ہیں تو اصل بخشش کا مدار عمل پر ہے، کسی خاص ٹائم پہ مرنا یا کسی خاص حالت میں مرنا اس پر اصل مدار نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آ سکتی ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے قرآن میں اور احادیث میں جگہ جگہ یہی مضمون ہے کہ ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ کوئی بہت بڑا کھلے عام گناہ گار ہوتا ہے، کھلے عام بدماشی کر رہا ہوتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے، رمضان میں مر جاتا ہے تو ہم اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں بدعملی پیدا ہوتی ہے، اور قرآن کی ان آیتوں کا انکار لازم آتا ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑو۔ ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون، عن قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا جو گناہ کماتے ہیں ان کو سزا ملے گی بشرطے کہ وہ شوال میں فوت ہوں یا رمضان میں نہ ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل قانون یہی ہے۔ باقی جو روایات میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں موت واقع ہوئی تو مبارک موت ہے، عبادت کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے، تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن اصول اور ضابطہ بہرحال یہی ہے کہ جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس میں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ دخل الجنہ کا مطلب یہ کہ اس کے اگر صغیرہ گناہ جو بہت کثرت سے تھے، رکاوٹ بن رہے تھے، تو اللہ اس کو صغیرہ گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، یہ اللہ سے امید ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ روزے کی حالت میں موت اگر ہوتی ہے تو اس کی فضیلت تو صحیح حدیث میں واقع ہوئی ہے۔ خاص رمضان میں موت واقع ہونا یا جمعے کی رات کو موت واقع ہونا، اس کی فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، نہ لیلۃ القدر میں موت کی فضیلت کسی صحیح حدیث میں ہے۔ لیکن یہ ویسے شریعت میں ایک بات ثابت ہے کہ فضیلت والے دن یا فضیلت والی رات میں انتقال میں اللہ کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے۔ البتہ بعض علماء دوسری طرف بھی گئے ہیں، تو اختلافی مسئلہ ہے، جس عالم کی رائے زیادہ سمجھ میں آتی ہے اس کو فالو کر لینا چاہیے۔